اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے، سب سے پہلے تو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے اس بلد الامین کے امن کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ دعاؤں کے سننے والی جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، دعاؤں کے پورا کرنے والی جو ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے آدمی جس حال میں بھی ہے وہ اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ میں انتہائی پریشان ہوں، میرے خلاف یہ مقدمہ ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، آپ مجھے تعویذ عطا فرمائیں۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ بھائی دعا تو منسوس ہے، تعویذ تو منسوس نہیں ہے، وہ تو ایک ضمنی چیز ہے، تو پھر آپ ایک قطعی اور منسوس چیز کو چھوڑ کر مجھ سے ضمنی چیز کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ خود بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں۔ تو دعا جو ہے اس کا تو نص میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ مجھ سے مانگو، اور خاص طور پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی شدید پریشانی میں ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تو اب دعا تو مقصد ہے کہ نص ہے، قطعی ہے، اسی کا حکم ہے، تعویذ کا تو حکم نہیں ہے نا، نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہاں جہاں تک رقیہ شرعیہ کا تعلق ہے کہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیں، معوذتین پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، دم کر لیں، پانی پہ دم کر لیں، وہ تو ایک وہ بھی منسوس ہے کہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سننے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اور ربنا وتقبل دعا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ پھر انہوں نے اپنے لیے بھی دعا مانگی، اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگی، تمام عالم اسلام کے مومنین کے لیے بھی دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ تو اسی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو صرف اپنے لیے نہ مانگو، اپنے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اور پھر تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں دعا بالغیب۔ اچھی طرح سمجھیں کہ میں تیری عدم موجودگی میں تیرے لیے دعا کروں، یہ دعا جلدی منظور ہوتی ہے، کہ غرض کوئی نہیں، لالچ کوئی نہیں، تم سامنے تمہیں دکھا نہیں رہا۔ اور دوسرا اس میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ میرے گناہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، میرے گناہوں کا تیرے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا تیرے لیے میرا دامن صاف ہوتا ہے، تو دعا جلدی منظور ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعاؤں میں بخل نہ کیا کریں۔ ایک آدمی نے، ایک بدو تھے، عرابی تھے، جنگل کے رہنے والے، مدینہ پاک میں آئے، مسجد نبی میں نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا مانگی، اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ یا اللہ مجھ پہ بھی رحم فرما، میرے آقا پہ بھی رحم فرما، اور کسی پہ نہیں۔ حضور نے سنا تو فرمایا حجرت واسعا، اللہ کے بندے، اللہ کی اتنی بڑی وسیع رحمت کو تم محدود کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ دعا اور رحمت سب کے لیے مانگو۔ تو اس لیے دعا کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جس دعا سے پہلے درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے اول میں بھی درود شریف پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھو، کیونکہ درود شریف تو ہر حال میں عرش پہ جائے گا نا، وہ تو اللہ کو قبول ہے۔ تو جب دعا کے لیے اللہ کا درود ساتھ ہوگا، جب دعا درود منظور ہوگا دعا بھی منظور ہو جائے گی۔ اگر تم نے درود شریف نہ پڑھا تو پتہ نہیں دعا جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ اور درود پاک کے لیے بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ سب درود صحیح ہیں، لیکن افضل اعلیٰ درود وہ ہے جو خود حضور پاک نے پڑھا ہے اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ دیکھیں نا بعد میں علماء نے درود لکھے، وہ حضور نے تو نہیں پڑھے نا، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے درود لکھے، کتابیں لکھی ہیں درود شریف پر، بڑی ان کی محبت ہے، لیکن وہ حضور نے تو نہیں پڑھے نا۔ تو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے تاثیر اور برکت والی چیز جو ہے وہ درود شریف ہے اور درود ابراہیمی۔ تو نماز کے دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ یہ دعا بھی ہے، حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، توحید بھی ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ کے نام مبارک ہیں، ان کو پکارا کرو کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال، جو بھی نام آپ کو یاد ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگیں، اپنی غرض اللہ کے آگے رکھیں کہ یا اللہ یہ میری مشکل حل فرما۔ اسی طرح پھر درود شریف پڑھیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعا جو ہے وہ منظور ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ساری مخلوق بھی کھڑی ہو کے مانگے اور اللہ سب کی حاجتیں بھی پوری فرما دیں تو اس کے دریائے رحمت میں تو ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اب یاد رکھیں کہ بظاہر تو خطاب میرے آقا کو ہے، لیکن مقصود حضور کی امت ہے کہ یہ گمان نہ کیا کریں کہ اللہ ان ظالموں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ غفلت سے تو پاک ہے نا۔ باقی ان کو جلدی عذاب کیوں نہیں آ جاتی، اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، پھر بھی عذاب اور عذاب اللہ کا پکڑ نہیں آتی۔ فرمایا میرا بدنی آپ نہ گھبرائیں، انما یؤخرہم، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ دن جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین جلدی جلدی دوڑ کے جا رہے ہوں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھایا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، اور میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں۔ لا یرتد الیہم طرفہم
اب آنکھ ایک پلک کے لیے جھپکتی بھی نہیں کہ ادھر ادھر نظر ڈالے، کیوں؟ اتنا بڑا عذاب جو سامنے کھڑا ہے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے اس عذاب کے خوف سے اب خالی ہو گئے ہیں، ان میں ما سوا خوف کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے باپ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی ڈرائے لوگوں کو اس دن سے جس دن اللہ کا عذاب آئے۔ اور جب عذاب نازل ہو تو پھر ظالم کیا کہتی ہیں؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ یا اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہمیں واپس جانے دے، نجب دعوتک، تیرے حکم کو مانیں گے، ونتبع الرسل، اور تیرے پیغمبروں کی پوری پوری اتباع کریں گے۔ ہم نے غلطی کی، بس ہمیں مہلت دے دے ایک دفعہ۔ اللہ فرمائیں گے بدبختو فلم تکونوا اقسمتم من قبل، آپ لوگ اس سے پہلے بھی تو قسمیں کھاتے تھے کہ نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی مرنا ہے، نہ کوئی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، بڑی بڑی قسمیں تم کھاتے تھے۔ ما لکم من زوال، کہ تم نے اس دنیا سے دوسری دنیا میں نہیں جانا۔ ان قسموں کا کیا ہوا کہ اب تمہاری قسموں کا اعتبار کریں؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی بستیوں میں، ان کے مکانوں میں تم ٹھہرے ہو جن نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور پھر اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ کیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ان کے بعد تم لوگ بھی تو وہی ٹھہرے ہو نا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا ان کی بربادی کو، پھر بھی تمہیں خیال نہیں آیا۔ حالانکہ واضح ہو گیا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے کھول دیا کہ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیسا عذاب دیا، کیسے تباہ و برباد ہوئے، کہ آج دنیا میں ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام قیامت تک رحمت کے ساتھ ہے، فرعون کا نام قیامت تک لعنت کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، ان نے بڑی تدبیریں کی، بڑی ہیلے کیے کہ کسی طرح بچ جائیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، ان کی تمام تدبیریں اور ہیلے سب اللہ کے پاس۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کے اتنے بڑے بڑے مکر تھے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لیکن ان کے مکر نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ جب آ گئی تو اب کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے آگے فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، میرے محبوب آپ یہ خیال بھی نہ کریں کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، جو ایمان لائے ان کی بھی مدد کریں گے۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کا وعدہ خلاف ہوگا کبھی۔ یہ بظاہر خطاب حضور کو ہوتا ہے، حضور کو تو اللہ کے وعدے پہ یقین ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں اور انتقام بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین بدل جائے گی ایک اور زمین سے۔ والسماوات، آسمان بھی بدل جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار،
اب میدان میں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں۔ تو اب یہ بات سمجھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا بدل جانے سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء تو فرماتی ہیں کہ ان کی صفت میں تبدیلی ہوگی، یعنی صفت بدل جائے گی۔ پہلے زمین مٹی سے، پھر زمین سونے کی بن گئی، چاندی کی بن گئی، رہے گی وہی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، زمین ذات بھی بدل جائے گی، یا زمین ہی نہیں رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پہ آ کے اپنا عرش رکھیں گے اور عدل کریں گے جس زمین پہ کبھی گناہ نہیں ہوا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ زمین ایسے ہوگی نقیۃً بیضاء، پاک، بالکل سفید۔ ایک دن بی بی عائشہ نے، صدیقہ نے رضی اللہ عنہا نے حضور پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب قرآن کہتا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں بدل جائیں گی، تو اس دن پھر مخلوق کہاں ہو؟ حضور نے فرمایا عائشہ، تم نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ تو اس سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ساری مخلوق جو ہے وہ پل صراط کے قریب ایک اندھیری مقام ہوگا، وہاں ہو، اور یہ زمینیں بدل دی جائیں گی۔ بعض نے فرمایا کہ ہاں، ذاتاً بھی بدل دی جائیں گی، صفاتاً بھی بدل دی جائیں گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کما یلیق بشانہ و عزتہ و عظمتہ، آپ اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں فیصلوں کے لیے تشریف لائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ یہ چاہے لاکھ مکر کریں، لاکھ تدبیریں کریں، لاکھ تجویزیں کریں، ان کے بڑے بڑے مکر ہیں، ان سے یعنی پہاڑ بھی ہل جائیں، لیکن جس کو ہم حفاظت رکھے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن نا میرے مدنی کے خلاف بھی انہوں نے مکر کیا نا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ یا تو نبی پاک کو قید کر دیں، یا مکے سے نکال دیں، یا قتل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے مکر کیا، لیکن يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہم نے بھی پھر تدبیر کی، اور ہماری تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے پھر اپنے گھر میں سے کیسے حضور پاک کو باہر نکالا کہ کافر باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندھے ہو گئے، حضور چلے گئے۔